الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم کارم ہے رمضان رمضان کارم ہے رمضان 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 کارم ہے رمضان یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر تمام تعریفیں تمام حمد و ثنا اس خالق ازل کے لیے سکون جھیل کو جو دیتا ہے کنول کے لیے اور میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائی کلام کہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین گرامی میں ہوں آپ کا میزبان انصب قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں حیدرآباد نیوز کی خصوصی رمضان نشریات کرم ہے رمضان پاورڈ بائی یونیک بیٹریز اینڈ یونیک موٹر سائیکل اور آج الحمدللہ 27ویں سحر نشریات میں ہم آپ کے سامنے موجود ہیں اور آپ کا میزبان انصب قریشی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے میرے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن جس پہ اترا وہ سینہ نبی ہے قرآن جس پہ اترا وہ سینہ نبی ہے حکمت کا ہے جو خزینہ وہ سینہ نبی ہے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں رمضان کریم کی خصوصی سحری ٹرانسمیشن کرم رمضان میں ہوں حافظ محمد علی آپ سب کو محبت و برسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بالکل ناظرین اور آج الحمدللہ 27ویں نشریات میں موجود ہیں اور 27ویں نشریات جو کہ شب قدر کے حوالے سے بہت زیادہ جانی جاتی ہے تو آج ہم کوشش کریں گے کہ ان تمام تر موضوعات پر گفتگو کی جائے لیکن اس سے پہلے جناب علی صاحب آج کون قاری موجود تھے اور اب کون ثنا خواہ ہمارے درمیان موجود جی ہاں انصب قریشی صاحب آج جو قاری صاحب موجود تھے وہ ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایوارڈ یافتہ ثنا خان شہر حیدرآباد سے آپ کا تعلق جناب افسر شیخ صاحب نے بہت ہی پیارے انداز سے قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت کی اب چلتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ہمارے جناب محترم ربیع شیخ صاحب ہمارے افسر صاحب کے صاحبزادے ہیں اور بہت پیارے ثنا خان شہر حیدرآباد کے اور بہترین انداز سے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں اور بڑی محبت کے ساتھ پیش کرتے ہیں بڑے خلوص کے ساتھ اور ہم ٹائم کی بھی پابندی فرماتے ہیں تو میں گزارش کرتا ہوں کہ جناب محترم ربیع شیخ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ حمد یا نعت شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں جی بسم اللہ صلی علی نبینا صلی علی محمد کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا باخدا قدموں میں سرکار کے پایا
ساتھ سرکار کے ہوتا ساتھ سرکار کے غزوات میں ہوتا شامل ان کی نصرت میں لہو میرا بہایا جاتا ان کی نصرت میں لہو میرا بہایا جاتا خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے خاک کو خاک مدینہ میں ملایا جاتا خاک کو خاک مدینہ میں ملایا جاتا کاش اے کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی کاش اے کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی جس کو سرکار کے منبر پہ لگایا جاتا جس کو سرکار کے منبر پہ لگایا جاتا لایا جاتا سر دربار اسیروں کی طرح لایا جاتا سر دربار اسیروں کی طرح حکم پہ ان کے میں آزاد کر دیا جاتا کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا ہوتا اس دور کا قصہ کوئی نور و فرحان آج کے دور میں بچوں کو پڑھایا جاتا باخدا قدموں میں سرکار کے لایا جاتا بہت ہی پیارے انداز سے ربیع شیخ صاحب بہت ہی پیارا کلام جو کہ ڈائریکٹر نیوز عزیر خان زئی صاحب کی بہت پسند یہ کلام ان کی فرمائش پہ ماشاءاللہ پیش کیا اللہ تعالیٰ مزید ان کو برکت ترقی عطا فرمائے افسر شیخ صاحب آپ کو بھی مزید اللہ تعالیٰ برکت ترقی عطا فرمائے جی انصر قریشی صاحب جن کا اشتراک ہمارے ساتھ حاصل ہے ان سے بھی ان کا بھی بتائیں اور جو آج ہمارے درمیان عالم دین موجود ہیں جو مہمان موجود ہیں ان کا بھی ہمیں بتائیں بالکل ایسے جناب عالی اور یقینی طور پر روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے وہ ہم آپ کے سامنے موجود ہوتے ہیں اور 27ویں شب چونکہ اب موجود ہے اور یقینی طور پر ماہ رمضان کہ اب آخری ایام ہے اور ماہ رمضان ہم سے جدا ہونے کو ہے. میں شکریہ ادا کروں گا اپنے اسپانسرز کا جن میں ہمارے ساتھ ہے یونیک بیٹریز, یونیک موٹر سائیکل,
روایت کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی، المدینہ فلور مل، گلیمر پینٹس، حاجی محفوظ شیرمال ہاؤس، وائٹ میٹ چکن، لاسفا بریڈ، ڈائمنڈ گول سٹی، اجوا کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی، مدینہ بلیسنگ اسکول، ترنگ واشنگ پاؤڈر، ٹیپس کیمبرج اسکول، سپر اسٹار موٹر سائیکل، الزہیب آٹا چکی، شاہین حنیف کیٹرز، محمود ڈیکوریشن، کے ایچ ایونٹ مینجمنٹ، ایتھلیٹ ارینا، الصفا گروپ آف کالجز، رینڈ ٹائز اور سمیش صبح بہت شکریہ کہ آپ حیدرآباد نیوز کی نشریات کا حصہ بنے ہوئے ہیں. اور یقینی طور پہ آج جو ہم گفتگو کریں گے وہ فضائل شب قدر اور پھر شب قدر کے حوالے سے ہی جو دیگر چیزیں ہیں، جو سوالات ہیں، وہ میں علامہ اسلام صاحب سے کروں گا. ہمارے درمیان موجود روزانہ کی بنیاد پہ آپ دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، جناب حضرت علامہ مولانا محمد ارسلان قادری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ خیریت سے ہیں؟ اللہ. اللہ کا بڑا کرم. طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. بہت شکریہ آپ کے وقت کا تشریف لائے. علامہ صاحب یہیں سے بات کا آغاز کروں گا. اور آج چونکہ 27ویں شب ہے اور کئی اعتبار سے 27ویں شب کو شب قدر کا درجہ حاصل ہے، تو شب قدر کی کیا فیوز و برکات ہیں، کیا خصوصیات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً انصف بھائی، آج کی رات جو ہے وہ بہت ہی بابرکت ہے، اور اس کی برکت جو ہے وہ قرآن کریم کی نص قطعی سے ثابت ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان حمید میں اس بابرکت رات کا تذکرہ کیا ہے. اور ارشاد باری تعالیٰ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کی خصوصیت، حکمت اور اہمیت بیان فرماتے ہیں کہ یہ لیلۃ القدر ہیں جس میں ہم نے قرآن کا نزول کیا. یعنی اس کی اہمیت کی ایک وجہ تو یہی سامنے آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات میں قرآن کو نازل کیا. پہلے بیان ہوتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، پہلے مہینے کی تخصیص ہوتی ہے، رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا. اس کے بعد دن کا تعین ہوتا ہے کہ اس دن قرآن کریم کا نزول ہوا. اچھا، پھر شب برات کے تعلق سے ایک بات آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب برات میں قرآن کریم کا نزول آسمان دنیا پہ فرمایا، اور اس کے بعد بتدریج یعنی 22 سال 8 مہینے کے اندر رسول اللہ پہ یہ نازل ہوتا رہا. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ 27ویں شب قدر کو ہی ہم نے قرآن کو نازل کیا. اس کے تعلق سے پہلے ایک حدیث بیان کر دیتا ہوں تاکہ لوگوں کو فضیلت معلوم ہو جائے. میرے آقا نے فرمایا کہ یہ ایک ایسی رات ہے کہ اگر اس میں کوئی ثواب کی نیت سے، اخلاص کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ اللہ رب العزت کے لیے قیام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اچھا، قرآن کریم کے نص بھی موجود ہے اس پر. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. وجہ کیا ہے کہ اس رات کو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر کیوں رکھا گیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کے لوگوں کے، ان کی نیک شخصیات کے، ان کی عبادات کا تذکرہ با کثرت صحابہ کے درمیان کرتے رہے. تو حضرت شعبان علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ایک دفعہ ہوا، صحابہ کا مجمع موجود ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ان کو 1000 مہینوں اتنی عمر دی تھی جس میں وہ رات کو عبادت کرتے ہیں، صبح روزہ رکھ کر جہاد پہ جاتے ہیں. اب صحابہ حرص رکھنے والے تھے نیکیوں کے تعلق سے، تو وہ اس بات کو لے کے رنجیدہ ہو گئے کہ ہماری تو اتنی عمر ہے ہی نہیں، ہمارے پاس کام کاج ہیں، کاشتکاری کرتے ہیں، ازواجی معاملات ہیں، تو ہم تو اتنا وقت پاتے نہیں کہ اتنی عبادت کریں. لیکن امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تو جیسے اللہ کے محبوب ہیں ویسے اللہ کے محبوب کی امت بھی محبوب ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے صدقے سے یہ ایک کرم فرمایا ہم پہ کہ ایک ایسی رات ہمیں عطا کی ہے کہ اگر اس ایک رات میں ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمیں 1000 مہینوں کے برابر عبادت کا ثواب ملتا ہے. اور یعنی آپ یہ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے یہ پیکیج دیا کہ صحیح ہے میں عمر تمہاری نہیں بڑھا سکتا لیکن اجر تو اتنا دے سکتا ہوں. جیسے کہ اللہ رب العزت نے معراج پہ آپ کو 50 نمازیں دی تھی، وہ کم ہوتے ہوتے 5 ہو گئی. فرمایا نمازیں 5 لیکن جو پڑھے گا ثواب 50 کا ہی دوں گا. یہ بھی محبوب کا صدقہ ہے کہ آپ کو اجر کا ٹائم کم ملتا ہے لیکن اجر پورا دیا جاتا ہے. لیلۃ القدر کے تعلق سے ایک بات بہت زیادہ جو ہے وہ موضوع بحث ہوتی رہی کہ لیلۃ القدر کا وقت کون سا ہے، دن کون سا ہے، کیونکہ احادیث میں اس کے تعلق سے الگ الگ مفہوم کی روایات موجود ہے. بخاری شریف کے اندر ایک حدیث آتی ہے جس کے اندر یہ تذکرہ ہے کہ لیلۃ القدر کی جو رات ہے یہ 25، 27 اور 29 ہے. 21 اور 23 کا بھی تذکرہ اس میں موجود نہیں ہے. اور ایک حدیث میں آتا حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور آپ بیان فرمانے والے تھے کہ شب قدر کون سی رات ہے. تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ 2 مسلمان آپس میں اختلاف کر رہے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے اختلاف کی وجہ سے آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ حکم واپس لے لیا. تو حضور نے فرمایا کہ 2 مسلمان اختلاف کر رہے تھے اس لیے حکم واپس لیا گیا، اب تم اس کو رمضان کی آخری 5 تاک راتوں میں اس کو تلاش کرو. اور ایک حدیث میں آیا کہ 3 راتوں میں 25، 27، 29.
اب اس پر علماء کا اختلاف رہا ہمیشہ سے کہ اس کی رات ہے کون سی والی. اس پر آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ امام شافعی کا تو مذہب یہ ہے کہ یہ 21ویں رات آتی ہے پہلی، وہ کہتے ہیں یہی ہمیشہ شب قدر ہوتی ہے. امام احمد بن حنبل، امام مالک، حضرت سفیان بن ثوری، ان کا مذہب یہ رہا اس بارے میں کہ پورے سال شب قدر گھومتی رہتی ہے، کوئی ایک دن اس کا متعین نہیں ہے. اور یہی مذہب امام اعظم ابو حنیفہ کا بھی ہے، وہ بھی ایک دن کو متعین نہیں کرتے. مگر اللہ رب العزت نے اس امت کو بھلائی پہ، خیر خواہی پہ جمع کیا ہے، یعنی اس کی غالب اکثریت ہمیشہ بھلائی کی طرف خود ہی راغب ہو جائے گی. اور حدیث میں آتا ہے ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن، جو مسلمانوں کے نزدیک عمل اچھا ہو اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے. جمہور علماء کا اتحاد اسی بات پہ ہے کہ 27ویں جو شب ہے یہی شب قدر ہے. امام حجر عسقلانی کو ہم پڑھتے ہیں فتح الباری میں، تو آپ نے شب قدر کی تعین کے تعلق سے 46 اقوال بیان کیے ہیں کہ کون کون سی رات شب قدر ہو سکتی ہے، لیکن اس پہ دلائل بھی دیے ہیں. 27ویں شب پہ جو جمہور علماء کا اتفاق ہے یا امت کا اتحاد ہے اس پہ دلائل بھی دیے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جن کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کی جماعت کا امام مقرر کیا. یہ قرآن کو سب سے زیادہ جاننے والے، پڑھنے والے تھے. آپ نے خدا کی قسم کھا کے کہا کہ شب قدر 27ویں شبی کو ہوتی ہے. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بھی یہی مذہب ہے کہ 27ویں شب کو شب قدر ہوتی ہے. اس پر آپ نے دلیل بھی دی. آپ نے فرمایا 7 کا جو عدد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عدد بہت پسند ہے. طاق عدد جو ہوتے ہیں 1 3 5 7. آپ نے فرمایا زمین بنی ہے 7، آسمان اللہ نے 7 بنائے، جنت 7، جہنم کے درجات 7، ہفتے کے دن 7، کعبۃ اللہ کا جو طواف کیا جاتا ہے یہ بھی 7 ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو 7 کا عدد بہت پسند ہے. تو اگر آخری عشرے میں جو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم شب قدر کو ڈھونڈیں تو وہ بھی 7واں دن یعنی 27ویں شب قدر ہی ہوگی. پھر آپ نے اس پہ دلیل بھی دی. آپ نے فرمایا یہ جو لفظ ہے نا قدر، یہ قرآن میں 3 مرتبہ ذکر ہوا ہے. اچھا قرآن میں 3 مرتبہ ذکر ہوا تو قرآن کا اسلوب یہ ہوتا ہے کہ قرآن کے الفاظوں کا جب بھی کوئی مجموعہ نکالتا ہے تو وہ پلس کر کے نہیں نکالتا، اس کو کیا جاتا ہے تقسیم. 3 کو اگر 3 سے آپ کریں تو کیا جواب آئے گا 9، پھر 9 کو 3 سے آپ کریں تو جواب آئے گا 27. تو آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کے 3 کے عدد کا مجموعہ نکالیں تو بھی یہ 27 پر ہی دلالت کرتا ہے کہ شب قدر 27 شب کو ہی ہوتی ہے. تو ہمیں تخصیص کے ساتھ 27ویں شب کو اہتمام کرنا چاہیے. مگر حدیث شریف پر عمل کرتے ہوئے ہمیں 5 کی 5 تاک راتوں کے اندر عبادت کرنی چاہیے، دعائیں مانگنی چاہیے. اس کو پوشیدہ رکھنے کی ایک بہت زبردست حکمت عملی بیان ہوئی ہے اور وہ بڑی زبردست امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی. آپ فرماتے ہیں کہ شب قدر کو مخفی کیوں رکھا گیا ہے. اب دیکھیں اللہ کا جو بھی حکم ہوتا ہے نا اس میں بڑی کمالات، بڑی حکمتیں، بڑی مصلحتیں ہیں. پہلی وجہ یہ تھی کہ ایک شخص ہے جس سے آپ بڑی محبت کرتے ہوں، آپ کو بڑا اس سے پیار ہو، آپ کو کوئی شخص بتا دے کہ جی آپ کا جو محبوب ہے وہ ابھی اس راستے سے آنے والا ہے، اس دن آئے گا، اس وقت آئے گا، اس لمحے آئے گا، تو آپ اس سے کچھ گھنٹوں پہلے تیار ہو کے بیٹھ جائیں گے کہ محبوب آئے گا تو میں اس کو تک لوں گا. یہی بات ہے. گھر آیا میرا. لیکن اگر آپ کو صرف یہ معلوم ہو کہ جی آپ کا محبوب یہاں سے آئے گا لیکن دن کا تعین نہیں ہے تو سر آپ روز جا کے بیٹھ جائیں گے. اللہ رب العزت نے شب قدر کو پوشیدہ اسی لیے رکھا کہ وہ چاہتا ہے کہ بندے روزانہ رات کو اٹھ کے عبادت کریں، اس سے دعائیں مانگیں، کیونکہ اس کو اپنی بندوں کی دعا مانگنا بہت پسند ہے. تو اخفاء رکھنے کی وجہ، پوشیدہ رکھنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی. اور امام حجر عسقلانی نے بھی ایک وجہ لکھی. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے محبوب کے صدقے سے اس امت پہ یہ کرم کیا کہ اگر کسی کو 27ویں شب معلوم نہ ہو اور وہ اس رات کو عبادت کریں، دعا کریں، تو نامعلوم ہونے کے باوجود دعا بھی قبول ہوگی، عبادت کا ثواب بھی اتنا ہی ملے گا. لیکن اگر کسی کو معلوم نہیں اور وہ عدم توجہ میں کوئی غلط کام کر بیٹھے، گناہ کر بیٹھے، تو جب اگر اس کو معلوم نہیں ہوگا تو شب قدر معلوم نہ ہونے کی وجہ سے شب قدر میں کیا جانے والا گناہ، کیونکہ اس دن کی اہمیت بڑھ گئی، امپورٹنس بڑھ گئی، تو اگر خاص دن کوئی گناہ کرتے ہیں تو اس کا وزن بھی زیادہ ہوتا ہے، اس کا گناہ بھی بھاری ہوتا ہے. اگر آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ شب قدر آج رات ہے اور عدم توجہ میں کوئی کام غلط ہو گیا آپ سے، تو نامعلوم ہونے کی وجہ سے شب قدر میں کیا جانے والا جو گناہ ہے اس کی ذمہ داری بھی آپ پہ نہیں آئی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر پوشیدہ رکھا ہے تو اس کی حکمت ہے کہ بندہ عبادت زیادہ کرے گا، وہ مخصوص نہیں کرے گا دنوں تک خود کو، نہ راتوں میں مخصوص کرے گا، نہ لمحات میں مخصوص کرے گا، وہ راتوں میں اٹھ کے عبادت کرے گا. اور اگر نہیں جانتے اور عدم توجہ میں گناہ کر بیٹھا تو گناہ کی وجہ سے ایک ذمہ داری سے وہ بری ہو جائے گا کہ اس کو معلوم نہیں تھا. اللہ رب العزت کے فیصلوں میں بڑی حکمتیں ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس رات کا علم دیا گیا یا نہیں دیا گیا یہ ایک بات رہی ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات بیان فرمائی کہ مجھے حکم دیا گیا تھا مگر حکم اٹھا لیا گیا،
تو پہلی بات تو سمجھنے کی یہ تھی کہ دیکھیں دو مسلمانوں کو آپس میں اختلاف کرنا کتنا یہ شدید اور سخت عمل ہے کہ شب قدر جیسی نعمت ہم سے جو واضح طور پہ بیان کی جانے والی تھی اس کی وضاحت ہم سے لے لی گئی، وہ اس بات کو پوشیدہ کیا گیا، مخفی رکھا گیا۔ اگر مسلمان اختلاف کرتے ہیں تو پھر آپ سوچیں کہ آج کے زمانے میں کتنی نعمتیں ایسی ہوں گی جو ہم کو ملنے والی ہوں گی، شاید اسی وجہ سے نہ ملتی ہوں۔ تو ہم اپنے گھروں میں چیک کریں، دوستوں کو چیک کریں، سوسائٹی کو چیک کریں۔ اب رہی بات کہ رسول اللہ کے اس بات کا علم تھا یا نہیں تھا، تو حضرت عبادہ بن صامت کی روایت موجود ہے بخاری شریف میں، یہ ہے آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اس سال شب قدر کا جو علم تھا وہ بلایا گیا تھا۔ بلایا سے مطلب آپ سے حکم واپس لے لیا گیا صرف اس سال۔ آپ کو معلوم تھی یہ بات، اسی لیے معلوم تھی کہ نبی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو تبلیغ کریں، احکام شریعت پہنچائے۔ شب قدر بہت اہم رات ہے عبادت کے تعلق سے، قرآن کی نص اس پہ موجود ہے۔ اگر نبی اس بات کا علم نہ رکھے تو نبوت کا مفہوم اس پہ سوالیہ نشان کھڑا ہو جائے گا۔ تو ہمیں نہ بتانا یہ الگ بات ہے، نبی کو علم نہ ہونا یہ الگ بات ہے۔ بالکل بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ اصول یہ ہے کہ عدم ثبوت عدم وجود پہ مستلزم نہیں ہوتا، یعنی اگر آپ کو نہیں معلوم تو اس کا مطلب یہ تھوڑی چیز ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو محض اس سال اس رات کا جو ہے حکم وہ اٹھا لیا گیا تھا۔ ایک بات یہ بیان کی گئی اس پر۔ دوسری وجہ اس میں یہ بیان کی جاتی ہے، خود بخاری شریف کی حدیث ہے اور امام حجر عسقلانی نے بھی لکھا، امام بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری میں بھی لکھا، آپ نے فرمایا قرآن کہتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ نہیں جانتے کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ قرآن میں دو طرح کے الفاظ استعمال ہوا ہے، ایک ادری کا لفظ استعمال ہوا، ایک ادراکا۔ ادری یا ادراکا اس علم کو کہتے ہیں جو محض آپ اپنی عقل سے معلوم نہ کر سکیں، قیاس نہ کر سکیں یہ چیز ایسے ہو جائے گی۔ یعنی قرآن کہتا ہے ما کنت تدری مل کتاب ولا ایمان، اے محبوب آپ نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہے ایمان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کا مطلب ہم یہ لے لیں کہ نبی کتاب بھی نہیں جانتے ایمان بھی نہیں جانتے تو الیاذ باللہ اس کا مطلب یہ ہو کہ نبی مسلمان بھی نہیں تھے۔ تو تدری اور ادراکا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کو عقل سے زیادہ نہ جائے، اللہ جس کو ڈائریکٹ بیان کرتے ہیں وہ تو جان لیتا ہے۔ تو خود بخاری میں یہ حدیث ہے، امام حجر عسقلانی نے نص واضح کی اس پہ کہ جو بھی لفظ قرآن میں ادراکا کے ساتھ استعمال ہوا اللہ تبارک و تعالی نے وہ تمام علوم نبی کو عطا کیے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا بہت جناب خوب، عالی، بہت بہت اچھی گفتگو یہاں پر ہو رہی ہے اور میں چاہوں گا کہ ہم یہاں پر جو ہے وہ ایک بریک لیں، جب بریک کے بعد آئیں تو پھر کلام اور پھر گفتگو کو آگے بڑھائیں۔ تو یہ وقت ہے ایک بریک کا، دیکھتے رہیے کرم رمضان پاورڈ بائی یونیک بیٹریز اینڈ یونیک موٹر سائیکل۔ رمضان کرم ہے رمضان رمضان ہماری اور ہمارے بچوں کی بہتر نشو و نما کے لیے پروٹین انتہائی ضروری ہے۔ چکن اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کم خرچ اور معیاری ذریعہ ہے، مگر بدقسمتی سے اس چکن کو جن طریقوں سے ذبح کر کے فروخت کیا جاتا ہے وہ انتہائی نامناسب اور حفظان صحت کے اصولوں کے برخلاف ہے۔ وائٹ میٹ ان مسائل کا حل صحت مند اور صاف ستھرے ماحول میں متعارف کرواتا ہے۔ فریش اور ہیلدی چکن میٹ صرف وائٹ میٹ سے ہی مل سکتا ہے۔ وائٹ میٹ سب سے سستا، سب سے اچھا۔ جیسے سندھو کنارے ابھرے اجالے کی پہلی کرن،
जैसे बरसों बाद नजर आए सब आरज़ुओं का मिलन। हैदराबाद में रिहाइश और आसाइश की नई दुनिया आपके लिए। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद, द गेटवे टू हैदराबाद। M9 मोटरवे पर हैदराबाद टोल प्लाजा के बिल्कुल साथ, जहां है 125 गज, 250 गज और 500 गज के शानदार रिहायशी प्लॉट्स, साथ ही 2000 गज और 3000 गज के आलीशान फार्म हाउस प्लॉट्स। आगाज कीजिए एक नए सफर का, बनाएं अपनी जमीन पर अपना घर। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद। प्लॉट्स की कीमतें आपके बजट के मुताबिक, बहुत आसान बुकिंग, माहाना किस्तों का आगाज 10,000 रुपए से, 5 साल की बेहद आसान किस्तों में अदायगी। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद, खुली फिजा में जिंदगी की तमाम मॉडर्न सहूलतों से आरास्ता, महफूज गेटेड कम्युनिटी, शानदार गोल्फ कोर्स, शाहिद आफरीदी क्रिकेट एकेडमी, आला तरीन टाउन प्लानिंग, 200 फुट चौड़ी मेन बुलेवार्ड, मसाजिद, सरसब्ज पार्क्स, तालीमी इदारे, कमर्शियल मराकज, 24 घंटे भरपूर सिक्योरिटी। कदम रखिए इस नई दुनिया में। आपका घर, आपकी जमीन, जहां मुस्तकबिल बेहद हसीन। रमजान करम है, रमजान रमजान। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। शब क़द्र के हवाले से ख़ास कलाम पेश कर रहा हूँ। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। चांदनी में है डूबे हुए दो जहां, चांदनी में है डूबे हुए दो जहां। कौन जलवा नुमा आज की रात है, कौन जलवा नुमा आज की रात है। मांग लो चश्मे तर मांग लो, मांग लो चश्मे तर मांग लो। दर्द दिल और हुस्ने नजर मांग लो। कमली वाले की नगरी में घर मांग लो। अपने आका की नगरी में घर मांग लो। मांगने का मजा आज की रात है, मांगने का मजा आज की रात है। अब्र रहमत है महफिल पे छाए हुए, आसमां से मलाइक हैं आए हुए। अब्र रहमत है महफिल पे छाए हुए, आसमां से मलाइक हैं आए हुए। खुद मोहम्मद है तशरीफ लाए हुए,
خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے، کس قدر جاں فضا آج کی رات ہے، خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے، کس قدر جاں فضا آج کی رات ہے۔ مومنو آج گنجے سخا لوٹ لو، مومنو آج گنجے سخا لوٹ لو، لوٹ لو ہے مریضو شفا لوٹ لو، آسیو رحمت مصطفیٰ لوٹ لو، آسیو رحمت مصطفیٰ لوٹ لو، باب رحمت کھلا آج کی رات ہے، باب رحمت کھلا آج کی رات ہے۔ اور یہ ہم سب کے لیے دعا کہ وقت لائے خدا سب مدینے چلیں، مدینے چلیں، ہاں مدینے چلیں، وقت لائے خدا سب مدینے چلیں، ہاں مدینے چلیں، سب مدینے چلیں، وقت لائے خدا سب مدینے چلیں، لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلیں، سب کی منزل کی جانب سفینے چلیں، سب کی منزل کی جانب سفینے چلیں، میری صائم دعا آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں جناب افسر صاحب جو ہے وہ عدیہ نعت پیش کر رہے تھے اور التجا کر رہے تھے، دعا کر رہے تھے، اور یقینی طور پہ آج کی رات دعاؤں کی رات ہے، آج کی رات مانگنے کی رات ہے۔ ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو حیدرآباد نیوز کی خصوصی رمضان نشریات کرم رمضان میں، جو کہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں حیدرآباد نیوز سے براہ راست، اور یہ نشریات آپ تک پہنچانے میں تعاون حاصل ہے یونیک بیٹریز اور یونیک موٹر سائیکل کا۔ اور چونکہ ہم گفتگو کر رہے ہیں شب قدر پہ، علامہ صاحب مجھے بتائیے گا کہ ہم چونکہ 27 تاریخ کو تو بہت زیادہ اس بات پر فوقیت دیتے ہیں کہ شب قدر 27 کی رات ہوتی ہے، لیکن جتنا میرا علم ہے، میں نے سنا ہے، میں نے جانا ہے، تو شب قدر پوری رات میں ایک لمحے کا نام ہے، اگر میں غلط نہیں ہوں تو ایک مخصوص وقت کا نام ہے۔ تو کیا اگر یہ درست ہے تو پھر اس وقت کا تعین کیسے ہوگا کہ پوری رات میں وہ جو لمحہ ہے وہ کون سا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں احادیث شریف کے اندر کسی لمحے کا تعین بیان نہیں ہوا۔ اچھا۔ قرآن کریم نے بھی مکمل رات کو شب قدر کا، اور جو وجہ اس کی بیان کی کہ اس رات میں مکمل میں سلامتی ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری رات ہی فرشتے آسمان سے نازل ہوتے رہتے ہیں۔ اچھا۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، تو فیہا جو ہے وہ پوری کی پوری رات کی طرف دلالت کرتا ہے۔ اس میں ایک نقطہ مجھے اور یاد آیا کہ جو عبادت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا شب قدر میں، ملائکہ ان سے سلام کرتے ہیں، آپ کی یہ بھی ایک بات تھی، ہاتھ ملاتے ہیں، یہ تک روایت میں نے پڑھا ہے۔ تو ایک روایت میں نے پڑھی تھی کہ جب روح الامین خود ہاتھ ملاتے ہیں تو جو بندہ ہوتا ہے ظاہر ہے اس کو ویسے نہ دکھائی دیتے ہیں، نہ اس کو ویسے محسوس ہوتا ہے، لیکن اس کی کیفیت اس لمحے جب ہاتھ ملایا جاتا ہے بالکل بدل جاتی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، اس لمحے کے لیے غشی طاری ہو جاتی ہے۔ میں نے قرآن کریم فرقان حمید کی آیت کریمہ قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم پڑھی، تو اس میں تھا کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام پر جو آگ میں آپ کو جب علیاذ باللہ پھینکا گیا تو اللہ نے فرمایا ایک آگ سلامتی والی ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم پر،
تو اس کے تحت یہ لکھا تھا کہ 7 فرشتوں نے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا. اب 7 فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو اگر سلام کیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو اتنی گہری اور وسیع آگ تھی وہ ٹھنڈی ہو گئی, سلامتی والی ہو گئی. تو جب ہزاروں فرشتے آ کر ایک مسلمان سے سلام کریں گے تو یہ اس بات کی طرف نشاندہی کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسلمان کو جہنم سے آزاد رکھے گا. سبحان اللہ. یہ بھی اس کی وجہ بیان کی. اچھا, یہ حدیث میں یہ تو موجود ہے جمعے کے تعلق سے جو آپ نے بات کی کہ جمعے کا دن مقبول ہے اور اس میں ایک وقت ہوتا ہے جو قبولیت کا ہوتا ہے, وہ عصر تا مغرب کا وقت ہے. اور میرے آقا نے اشارہ کر کے فرمایا انگلی سے کہ وہ بہت قلیل وقت ہے, یعنی عصر مغرب کا وقت تعین ہوا اس کا, اور اس کے اندر بھی ایک مخصوص ٹائم بتا دی کہ وہ بہت کم وقت ہے جو قبولیت کا ہے. اچھا, ایسی شب قدر جیسے ملٹیپل, چونکہ ہمارے پاس 5 طاق راتیں ہیں, 5 طاقتوں میں تلاش کرنی ہے, تو کوئی ایسے ہمارے بزرگوں نے, ہمارے جو ہے انہوں نے اس طرح کی دلائل بتائے کہ بھائی آپ یہ چیزیں محسوس کرو تو سمجھ جانا شب قدر آج کی رات. اچھا, حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے ان کے تجربات کچھ میں نے پڑھے تھے. وہ 2 تجربات انہوں نے لکھے اپنی زندگی خود کے. ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ جب بھی رمضان شروع ہوا ہے, پیر کا دن ہوا ہے, تو 21ویں شب قدر ہوئی ہے. اگر منگل کا دن تھا تو پھر وہ جو 23ویں شب ہے وہ شب قدر ہوئی ہے. پھر ایسے بدھ کا بیان کیا, پھر جمعرات کا, پھر جمعے کا, یعنی ایک دن بڑھتا رہے گا. یہ ان کا تجربہ. اس پہ انہوں نے ایک بات یہ بیان کی کہ شب قدر میں نے جو کچھ باتیں محسوس کی, کائنات کے اندر نظام کا بدلاؤ محسوس کیا, وہ یہ تھا کہ نہر فرات کا پانی اس رات میٹھا ہو جاتا تھا, کیونکہ وہ وہیں کے رہنے والے تھے. تو انہوں نے اس چیز کا تجربہ کیا بھی ہوگا, حالانکہ پانی کھا رہا ہے فرات کا. دوسری وجہ انہوں نے یہ بیان کی کہ زمین اس ایک لمحے میں, یعنی وہ جو ساعت ہے جس میں جبریل امین بھی نازل ہوتے ہیں, اس ایک لمحے میں زمین میں ہلکا سا ایک جنبش آتی ہے. اور اس کا طریقہ انہوں نے یہ نکالا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے شب قدر میں دعائیں قبول ہوتی ہے, اس کا طریقہ انہوں نے یہ نکالا کہ وہاں ایک اندھا شخص تھا, اس نے ایک جو ویل ہوتا نا پہیہ ٹائپ کا, اس کو رکھا اور اس پہ وہ بیٹھ گیا, کیونکہ جب وہ ہلے گا تو یقیناً پہیہ ہلے گا, بندہ گرے گا. جیسے ہی رات کو ہمیں جنبش ہوئی تو وہ اس کا جو ویل ہے وہ ہلا. جیسے وہ ہلا, وہ شخص اپنی جگہ سے ہلا, تو اس نے فوراً دعا کی, یا اللہ مجھے آنکھیں عطا فرما. اللہ نے فوراً اس کو آنکھیں عطا فرما دی. اچھا, یعنی لوگوں نے تجربہ کر کے ایسے بھی جو ہے شب قدر کو پایا. پھر ایک بات یہ بیان کیا آپ نے کہ اس رات میں آپ کو کتے بھونکتے ہوئے دکھائی نہیں دیں گے. بھونکنے سے مطلب روٹین والے نہیں, بعض اوقات ہوتا ہے نا شریر بہت زیادہ بھونک رہے ہوتے ہیں, اس انداز میں کتے آپ کو بھونکتے دکھائی نہیں دیں گے. صبح جو سورج نکلے گا اس کی روشنی میں آپ کو تپش محسوس نہیں ہوگی, جو کچھ لمحے کی روشنی ہے. اور جو ستارے ہوں گے وہ بہت زیادہ واضح طور پہ چمکتے دکھائی دیتے ہیں, بادلوں کی وجہ سے چھپیں گے بھی نہیں. یہ اللہ کا ایک نظام ہے. تو ایسے تجربات بیان ہمارے اکابرین نے کی ہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ ان کے تجربات ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ البرکۃ مع اکابرکم, برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے. تو جو بڑوں نے اگر نشاندہی کی ہے تو ہم تجربے پہ عمل کر سکتے ہیں. 5 راتوں میں عبادت کریں, لیکن تجربات بھی ہیں. اب ظاہر ہے فی الحال ہمارے پاس کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے جس میں ہم تجربہ کر سکیں. اچھا, اس میں آپ کو بتاؤں بڑی ایک انٹرسٹنگ, میں آج سے کوئی 4-5 سال پہلے جب اعتکاف میں بیٹھا تھا, جب ہم ٹرانسمیشن وغیرہ نہیں کرتے تھے تب, تو ہمارے ہی مسجد میں نا ایک بزرگ ہیں, وہ 25-30 سالوں سے اعتکاف میں بیٹھتے رہ رہے ہیں, مطلب مستقل طور پہ بیٹھتے رہ رہے ہیں, مطلب 25-30 سال سے اعتکاف میں تھے. اور ایون ایسا ٹائم انہوں نے گزارا بقول ان کے کہ وہ اکیلے بیٹھتے ہوئے آ رہے ہیں. مطلب جب وہ شروع میں بیٹھتے تو اکیلے, پوری مسجد میں تنہا ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اعتکاف میں 10 دن تک نا. تو وہ اچھا, میں چونکہ ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو مجھے بتا رہے تھے کہ بھائی یہاں پہ نا شام کے ٹائم, رات کے ٹائم میں جو ہے نا وہ جنات کی جماعت بھی آتی ہے, چیزیں ہوتی ہیں, تم یہ مسجد کا یہ جو احاطہ ہے نا اس وقت میں یہاں نہیں جانا چاہیے. انہوں نے مجھے بتانا شروع کی جب طاق راتیں شروع ہو گئیں, اسٹارٹ تھا طاق راتوں کا, تو 25ویں رات تھی. وہ میرے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں کہ نا آج شب قدر ہے. میں نے کہا اچھا, تو میں نے کہا ٹھیک ہے, آپ کو کیسے پتا؟ کہتے ہیں میں 40 سال سے بیٹھتا ہوا آ رہا ہوں, میں نے کچھ چیزوں کو نوٹ کیا ہے. اچھا, مسجد کی ایک کھڑکی تھی, اس کے بالکل ساتھ وہ بیٹھتے تھے, اور کھڑکی کے باہر والے حصے میں ایک درخت تھا. وہ کہتے تھے میں نے یہ چیز نوٹ کی کہ جس رات شب قدر ہوتی ہے اس رات پتے جھک جاتے ہیں. اللہ اکبر. مطلب وہ 40 سال سے اس کھڑکی کے پاس ہی بیٹھے, وہاں پہ ایک درخت ہے, وہ اس کو نوٹ کر رہے ہیں, جتنے بھی عرصہ 25 سال جو بھی وہ بیٹھے, وہ کہہ رہے ہیں میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ جس رات شب قدر ہوتی ہے اس رات یہ پتا, مطلب پتے جھک جاتے ہیں, درخت کے پتے. دوسری انہوں نے چیز یہ بتائی کہ آپ کو جو ہے نا باہر چہل پہل ہو رہی ہے, لوگ چل رہے ہیں, گاڑیاں جا رہی ہیں, لیکن آپ کو یہ فیل ہوگا کہ ایک لمحے کے لیے وہ زمانہ, وہ دنیا ساکت ہو گئی ہے, رک گئی ہے, کوئی شور نہیں ہے, مطلب گاڑیاں چل رہی ہیں, بالکل سکون طمانینہ. بالکل. تیسرا انہوں نے کہا کہ آپ ہوا نہیں چل رہی ہوگی لیکن آپ کو جسم کو ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے. جی ہاں, جی ہاں. تو اچھا, میں نے کہا ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا آج کی رات ہے,
اب اس میں وہ جو بھی ایک لمحہ ہوگا جو تمہیں فیل ہو تم کر لینا. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اب اچھا ایک بندے کو جب پتہ چل جائے نا پہلے کہ ہاں ایسا ہونا ہے, اب وہ ہمارے نزدیک وہ بات درست تھی اس وقت سمجھ لیتے کیونکہ بھائی وہ بزرگ کافی عرصے سے بیٹھتے ہوئے آ رہے ہیں, تو میں نے اس رات وہ چیزیں فیل کی. اچھا اب میری نزدیک درخت کے اوپر مسجد کے گیٹ کے بالکل باہر ایک درخت ہے, اب میں درخت دیکھ رہا ہوں, میں نے کہا آپ بھی ہر سال جا کے وہی درخت دیکھتے ہوں گے, اب میں نے کہا یہ درخت جو ہے وہ اس کے پتے جھکیں گے. اچھا نارملی ہوا چل رہی تھی, چیزیں ہو رہی تھی, سب کچھ تھا, باہر بچے کرکٹ کھیل رہے تھے جو ایک روٹین ہے, تو مسجد کے گیٹ کے بعد کرکٹ چل رہی, سب کچھ ہو رہا تھا, ایز اٹ از سارے معاملات تھے. علامہ صاحب اراؤنڈ کوئی 45-40 منٹ کے بعد ایک لمحے کے لیے واقعی یہ لمحہ آیا, وہ بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں مگر شور نہیں آیا. مطلب جس میں نے فیل کی وہ کرکٹ چل رہی چیز ہو رہی ہے لیکن ایک لمحے کے لیے وہ بالکل سکون والا ماحول, بائکیں گزر رہی ہیں تو اس کا شور نہیں ہے, وہ جو آپ نے کہا کتے کے بھونکنے کی آوازیں کچھ نہیں ہے. میں نے پتوں کو دیکھا, پتے باقاعدہ طور پہ جھکے ہوئے تھے اس وقت, اور ایک عجیب وہ کیفیت انسان میں جو طاری ہو جاتی ہے نا وہ تھی. تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ اگر انسان بڑے دل سے کسی چیز کو ڈھونڈے, اب میں ان کی نیت دیکھتا ہوں کہ وہ 40 سال سے, اور ایون میں نے ان کو کچھ سالوں میں اس طرح بھی دیکھا اس بزرگ کو کہ ان کی بے انتہا طبیعت خراب تھی, مطلب وہ اس حد تک خراب تھی کہ انہیں مسجد پر جو ہے نا وہ ان کے لیے باقاعدہ ایک گدا لگایا گیا, بیکاز وہ زمین پہ بیٹھ بھی نہیں پا رہے تھے, لیکن انہوں نے روزے چھوڑے نا اعتکاف چھوڑا. تو مطلب جب انسان اتنے دل سے کسی چیز کو ڈھونڈنے شروع ہوتا ہے نا. ہمارے اکابرین کی تعلیم اگر آپ دیکھیں گے تو انہوں نے 30 دن کے اعتکاف کیے بھی اسی لیے تھے کہ انہیں شب قدر مل جائے, کیونکہ ایک لمحے کے لیے اس میں دعا ہو جائے تو انسان کا جو ہے بیڑا پار ہو جائے. میں اعتکاف میں کسی وقت میں بیٹھا تھا تو بہت اختصار کے چھوٹی سی بات میں عرض کروں, جیسے آپ نے نشانیاں بتائی, نشانی اور بہت سی ہوتی ہے, تو ہمیں مسجد میں جگہ جگہ خوشبو کی لپیٹیں آ رہی تھیں. ہمارے جو ذمہ دار تھے وہ ماشاءاللہ بہت نیک آدمی تھے, دیدار رسول بھی کیا ہوا تھا خواب میں, انہوں نے ہمیں اشارہ دیا کہ آج جو ہے وہ بہت زیادہ چانسز ہیں اس بات کے کہ آج شب قدر ہو. تو وہاں ہمارے پاس ایک شخص تھا, اس کو اس 10 دنوں میں کم و بیش 3 مرتبہ بہترین قسم کی زیارت ہوئی. اچھا ایسی زیارت بھی ہوئی جس میں اس نے خود دیکھا کہ وہ مسجد نبوی میں خلفائے راشدین کے ساتھ موجود ہے دسترخوان پہ, اور ایک شخصیت وہ امامہ کا جو شملہ ہے وہ چہرے مبارک پہ لگا کے انہوں نے جیسے ہٹایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور نے باقاعدہ کھجور کھائی اور گٹلی مبارک کو رکھ دیا. تو یہ شخص جو ہمارے ساتھ اعتکاف میں بیٹھا, اس نے خواب میں گٹلی کو اٹھا لیا, آنکھ کھلی, سچ میں گٹلی ہاتھ میں تھی اللہ, اور وہ عرصہ دراز تک زیارتیں ہوتی رہی. یہ ہم اعتکاف میں جب بیٹھے تب کی بات ہے. آقا دو عالم علیہ السلام نے اس شخص کا خواب میں ہاتھ پکڑا تھا, یہاں تک مہینوں تک یہاں سے خوشبو آ رہی تھی اس کے ہاتھ میں, مہینوں تک. تو اسی شخص نے ہمیں بتایا کہ 27 شب کو یہ صحن میں الگ جا کے مسجد میں نماز پڑھ رہا کہ نماز پڑھتے مجھے اونگ سی آئی تو میری نگاہ خود ہی اٹھ گئی. تو میں نے آسمان سے باقاعدہ شخص کو اترتے ہوئے دیکھا, جبہ پہن کے, تلوار لگی ہے, کلمہ لکھا ہے, صلاۃ السلام لکھا ہے, اور آ کے میرے کان میں کہتا ہے تمہیں اللہ کے رسول نے سلام کہا ہے. اور اس وقت محفل ہو رہی تھی نعت خوانی کی, ہم سب بیٹھے تھے, اور ہم سے اس سے کہا کہ یہ جتنے لوگ ہیں ان کو کہنا ہے ان کو سب کو اللہ کے رسول نے سلام کہا. تو زیارتیں ہوتی ہے, اشارے ملتے ہیں, سب ملتے ہیں. وجہ ہے کہ آپ کی نیت صحیح ہونی چاہیے, آپ کی توجہ ہو کہ یار مجھے یہ چیز پانی ہے. جب اللہ فرمانے ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو میں دوں گا, مانگے نا کہ شب قدر بھی پوشیدہ ہے, اللہ ہم سے یہ جو یہ ختم کر دیں. لوگوں کی توجہ نہیں ہے, لوگ مانگنا نہیں چاہتے, وہ روٹین میں کھیل کے ٹائم پاس کر کے یا جو بھی ایکٹیویٹیز اس میں نکال دیتے ہیں. ذوق و شوق عبادت کا ختم. اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ اس رات کی قدر و منزلت کیا ہے, یقین کریں واللہ جیسے آپ نے بعض روایات میں پڑھا ہوگا کہ اگر یہ معلوم ہو جائے رمضان کی قدر و منزلت کیا ہے, لوگ یہ چاہیں گے پورا سال رمضان کا مہینہ رہے. اور یہ یقینی طور پہ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب انسان بہت دل سے مانگتا ہے نا کوئی چیز, جب انسان بڑے خلوص سے یہ چیز چاہتا ہے کہ وہ چیز اسے مل جائے, ہو جائے, تو یہ چیز تو میں نے بارہا آزمائی ہے. خیر جو ہے وہ اس طرح کے معاملات بہت سارے ہم نے دیکھے کہ کب جو ہے وہ انسان کی زندگی کی وادی پلٹ جاتی ہے, کب اسے کب چیز کون سی میسر آ جاتی ہے. رات بنی ہمارے لیے نا, عطا تو ہمیں ہی ہوئی نا, اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس رکھ کر, اللہ رب العزت کے خزانے میں کیا کمی ہے, وہ ہمارے لیے پوشیدہ رکھا ہے تاکہ ہم ڈھونڈیں, تجسس بڑھے. تو اب ڈھونڈے نا ہے ہی ہمارے لیے ایک خزانہ ہمارا ہے جو چھپا کے رکھا گیا ہے. حکم یہ ہے کہ ڈھونڈو, تو ڈھونڈے نا اس کو. بالکل ٹھیک ہو گیا. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, میں بریک لوں گا, بریک کے فوراً بعد آئیں گے, الوداع پڑھیں گے اور پھر اسی کا اختتام کی جانب جائیں گے. آپ کہیں نہیں جائیے, دیکھتے رہیے کرم رمضان, پاورڈ بائی یونیک بیٹریز اینڈ موٹر سائیکل. رمضان کرم ہے, رمضان رمضان.
हमारी और हमारे बच्चों की बेहतर नशोनुमा के लिए प्रोटीन इंतहाई जरूरी है। चिकन इस जरूरत को पूरा करने के लिए कम खर्च और मयारी जरिया है, मगर बदकिस्मती से इस चिकन को जिन तरीकों से ज़बा करके फरोख्त किया जाता है वो इंतहाई नामुनासिब और हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के बरखिलाफ है। व्हाइट मीट इन मसाइल का हल सेहतमंद और साफ सुथरे माहौल में मुतारिफ करवाता है। फ्रेश और हेल्दी चिकन मीट सिर्फ व्हाइट मीट से ही मिल सकता है। व्हाइट मीट सबसे सस्ता, सबसे अच्छा। जैसे सिंधु किनारे उभरे उजाले की पहली किरण, जैसे बरसों बाद नजर आए सब आरज़ुओं का मिलन। हैदराबाद में रिहाइश और आसाइश की नई दुनिया आपके लिए। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद, द गेटवे टू हैदराबाद। M9 मोटरवे पर हैदराबाद टोल प्लाजा के बिल्कुल साथ, जहां है 125 गज, 250 गज और 500 गज के शानदार रिहायशी प्लॉट्स, साथ ही 2000 गज और 3000 गज के आलीशान फार्म हाउस प्लॉट्स। आगाज कीजिए एक नए सफर का, बनाएं अपनी जमीन पर अपना घर। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद। प्लॉट्स की कीमतें आपके बजट के मुताबिक। बहुत आसान बुकिंग, माहाना किस्तों का आगाज 10,000 रुपए से, 5 साल की बेहद आसान किस्तों में अदायगी। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद, खुली फिजा में जिंदगी की तमाम मॉडर्न सहूलतों से आरास्ता। महफूज गेटेड कम्युनिटी, शानदार गोल्फ कोर्स, शाहिद आफरीदी क्रिकेट एकेडमी, आला तरीन टाउन प्लानिंग, 200 फुट चौड़ी मेन बुलेवार्ड, मसाजिद, सरसब्ज पार्क्स, तालीमी इदारे, कमर्शियल मराकज, 24 घंटे भरपूर सिक्योरिटी। कदम रखिए इस नई दुनिया में। आपका घर, आपकी जमीन, जहां मुस्तकबिल बेहद हसीन। रमजान का रम है, रमजान रमजान। एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको हैदराबाद न्यूज़ की खुसूसी रमजान नशरियात करम रमजान में, पावर्ड बाय यूनिक बैटरीज एंड यूनिक मोटरसाइकिल। अली भाई, मुझे मालूम करना था, ये इसका ढक्कन पीला, इसका ढक्कन लाल है, क्यों? सर ये क्या क्यों रंग बिरंगी क्यों है? सर ये मुख्तलिफ कलर में भी दस्तियाब है, ठीक है, और ये यूनिक बैटरी है तो इसका हर काम यूनिक ही होगा। इसके कलर भी यूनिक हैं और इसके चलने का अंदाज भी यूनिक है, क्योंकि यूनिक चलती भी है जी, क्योंकि यूनिक है हमेशा का साथ। तो हमारे पास एक बंदा है, वो चल नहीं पा रहा, तो समझता होगा में बैटरी लगवाए थे, अली चल पड़ेगा वो जबरदस्त। मगर दस्तरखान बिछाता है तो उसकी सांस फूल जाती है। तो फिर यूनिक का इस्तेमाल किया जाए, उसको यूनिक का शरबत पिलाया जाए या यूनिक शरबत पिलाया जाए। अल्लामा साहब कुछ कहना चाहेंगे? लाइलाज के नहीं, उनके जो सेल है ना वो असल में वीक हुआ है। असल में आखिरी जो ज़िंदगी के लम्हात मराहिल होते हैं हमारे यहाँ तो इनायत साहब एक वक्त में, इनायत साहब के पास जो सेल थे ना, अगर वो लग जाए ना एक बार तो यकीन माने। जी हाँ बिल्कुल इस्तेमाल किया जा सकता है। उनके पास जो है ना वो माशाल्लाह उनके बैटरी में काम है, तो यकीनी तौर पे वो रिचार्ज बिल्कुल सिस्टम वगैरह साउंड वगैरह जो चार्जिंग वाले चल रहे हैं उसमें भी दो सेल लग रहे हैं। पता चला था कि उज़ैर भाई ने बूस्ट पे लगा दिया हमें। अच्छा क्या बात है, तो बहुत शानदार बात हो गई। बात को आगे बढ़ाते हैं। खैर ये बैटरी का मैं ढक्कन लगा दूंगा। जी सर जी बिल्कुल लगाएं। तो ये यूनिक बैटरी का ढक्कन मैंने लगा देता है कि यूनिक बैटरी यूनिक रहे और हम बात को आगे बढ़ाते हैं कद्र के हवाले से। जी हाँ बिल्कुल, हम गुफ्तगू कर रहे थे और यकीनी तौर पर अल्लामा साहब गुफ्तगू फरमा रहे थे और जो है वो अब हम जो है वो बढ़ेंगे कलाम की जानिब। मैं चाहूँगा एक प्यारा सा कलाम हम पहले ले लें। मुल्तमिस जनाब रवि शेख साहब से के हदिया अक़ीदत पेश फरमाए। जी बिस्मिल्लाह। के बेवक़्अतो
محفل میں چلا دہلیز نشین آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین آج میں عرش کا ہم پایا ہوں آج میں عرش کا ہم پایا ہوں تیرا پیکر تیرا پیکر ہے کہ ایک تیرا پیکر ہے کہ ایک جالیوں سے تجھے دیکھایا ہوں یہ کہیں خامیے ایمان پلٹ آیا ہوں میں مدینے سے پلٹ آیا محفل میں چلا پیارے انداز سے ربی شیخ صاحب ہدیہ عقیدت پیش فرما رہے تھے. برکت و رحمت و عظمت والی ساعتوں میں اللہ کریم آپ کو مزید برکت عطا فرمائے. محفل پہ چادر
تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے مصطفیٰ، دو جہاں کون جلوہ نما، آج کی رات ہے، مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، پیارے آقا کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ بہت ہی پیارے انداز سے بھائی ربی شیخ صاحب نے ہدیہ عقیدت پیش فرمایا، اللہ ان کو برکت عطا فرمائے۔ ان کے والد گرامی جناب افسر شیخ صاحب جو کہ الحمدللہ ایوارڈ یافتہ ثنا خواہ ہیں، اللہ کریم آپ کو آباد و شاد رکھے۔ جی جناب مذہبی اسکالر ہمارے درمیان موجود ہیں، عالم دین علامہ صاحب، بہت ہی پیارے انداز سے آپ اس کی فضیلت، برکت، عظمت بتا رہے تھے۔ میں چاہوں گا تذکرہ عظمت قرآن ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضیلت قرآن بیان کرنے سے پہلے ایک فضیلت میں شب قدر کے حوالے سے بیان کرنا چاہ رہا تھا، پھر انشاءاللہ قرآن کی فضیلت بیان کرتا ہوں کہ بخاری شریف کی جو حدیث میں نے پڑھی تھی کہ میرے آقا نے فرمایا جس نے ایمان، احتساب، اخلاص کے ساتھ شب قدر میں قیام کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس حدیث کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ گناہ صغیرہ رمضان کی برکتوں کی وجہ سے، روزوں کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں، اور گناہ کبیرہ جو ہیں یہ تراویح کی وجہ سے کمزور پڑ جاتے ہیں۔ اس کے آگے ایک جملہ عبد الرؤف بناوی رحمۃ اللہ علیہ محدث سے انہوں نے لکھا ہے کہ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ گاروں کی بخشش رمضان میں فرماتا ہے تو وہ آخری دن تک مؤخر رکھتا ہے، یعنی آخری دن اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو بخش دیتا ہے، لیکن شب قدر میں جو قیام کرتا ہے اس کی بخشش کو مؤخر نہیں کیا جاتا، اس کو ہاتھوں ہاتھ ہی بخشا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب قرآن کریم کی فضیلت کے تعلق سے آپ نے بات بیان کی، تو قرآن کی عظمت یا قرآن کی اہمیت یا قرآن کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ نے انسانوں کو، اور انسانوں میں سب سے محبوب انسان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن کو نازل کیا، اور وہ قلب اطہر کتنا مضبوط ہے کہ اللہ رب العزت کی وحی کا بوجھ اٹھا لیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر یہ قرآن ہم نے پہاڑوں پر نازل کیا ہوتا، خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اللہ کے خوف سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، یعنی ایک پہاڑ بھی قرآن کا بوجھ اٹھا نہیں سکتا۔ آپ اس سے اندازہ لگائے سینہ مصطفیٰ کو اللہ نے کتنا مضبوط بنایا کہ انہوں نے وحی کا بوجھ اٹھایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پڑھنے والی کی فضیلت میں یہ بات بیان فرمائی کہ اگر کوئی شخص قرآن کو حفظ کر لیتا ہے، یاد کر لیتا ہے، اس کے حرام کو حرام سمجھتا ہے، اس کے حلال کو حلال جانتا ہے، تو اب صرف اس کی بخشش نہیں ہوگی یا اس کو ہی کوئی خاص مقام منصب نہیں دیا جائے گا، بلکہ اس کو اس بات کی اجازت دی جائے گی کہ بروز معاشر 10 ایسے لوگوں کی شفاعت کر کے ان کو جنت میں لے جائے جن کے اعمال قبیحہ ہونے کی وجہ سے ان پہ جہنم واجب ہو چکی تھی۔ قرآن پڑھنے والی کی فضیلت یہ ہے، قرآن سمجھنے والی کی فضیلت یہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو قرآن یاد کرتا ہے، حفظ کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن پڑھنے والے کے والدین کو بروز معاشر ایسا تاج پہنائے گا جس سے مشرق اور مغرب تک روشنی ہو جائے گی۔ اچھا، قرآن کریم فرقان حمید پڑھنے کے اندر 2 چیزوں کا خیال رکھنا لازمی ہوتا ہے کہ اب ہمارے یہاں رجحان تھوڑا زیادہ اس چیز کا ہے کہ قرآن پڑھانے والے اچھے لوگ موجود ہیں۔ ایک وقت تھا کہ گھر میں جو بڑا ہوتا ہے وہی قرآن پڑھاتا تھا، اب اس نے صحیح تلفظ سے یا صحیح ادائیگی سے قرآن نہیں پڑھا تو وہ بھی ویسے ہی پڑھا رہا ہے۔ اب تو ماشاءاللہ مدارس ہیں، حفاظوں کی تعداد زیادہ ہے، تو قرآن اچھے انداز میں پڑھا جا سکتا ہے۔ تو قرآن کریم کے لیے یہ بات بھی آتی ہے کہ قرآن کو زین القرآن باصواتکم، قرآن کو اپنی آوازوں کے ساتھ زینت دو۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن خود ان پہ لعنت بھیجتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کو اس کے ضابطوں کے مطابق پڑھا نہ جائے، قرآن کو اس کے تقاضوں کے مطابق پڑھا نہ جائے، قرآن کو اس صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھا نہ جائے جس کا اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ تو ایسے قرآن کریم کی اور بہت سارے فضائل مناقب موجود ہیں، لیکن میں نے بڑا وقت بھی کم ہے، اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے۔ بس اللہ رب العزت سے دعا ہے اس مہینے کے صدقے، اس رات کے صدقے میں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اور بالکل ناظرین گرامی، چونکہ اب وقت ہمارے پاس قلیل ہے اور میں آپ پروگرام کو سمیٹ رہا ہوں، تو میں پہلے چاہوں گا کہ علامہ صاحب آپ دعا کر لیجیے گا، پھر ہم الوداع پڑھیں گے اور الوداع پہ ہی پروگرام کا اختتام کر دیں گے۔ تو اگر طریقہ کار درست سے میرے خیال میں مسئلہ تو نہیں ہے، تو آپ تمام طرح آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے، پروگرام کا حصہ بنے، دیکھنے والوں کا بے شکریہ کہ نشریات کا حصہ بنے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان انصب قریشی اور محمد علی نقشبندی کو دیجیے اجازت۔ اللہ نے کے بعد اللہ صاحب دعا فرمائیں گے، پھر ہم الوداع پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم آمین یا رب العالمین، یا اکرم الاکرمین، آج بابرکت رات ہے مولا، ہم نے اس ٹرانسمیشن کو سجایا ہے مولا، ہماری اس ٹرانسمیشن کو بھی بارگاہ میں قبول فرما۔ ذکر خیر کیا گیا، تیرے محبوب کی نعتیں پڑھی گئی، تیرے محبوب کا تذکرہ کیا گیا مولا،
ان تمام اعمال حسنہ میں جتنی غلطی ہوئی اسے خاص فضل و کرم سے معاف فرما۔ اللہم آمین۔ آج رات کا صدقہ مولا ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، اللہم آمین۔ خطاؤں لغزشوں کو معاف فرما، آج رات کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما، اللہم آمین۔ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں کو معاف کر کے اللہم آمین۔ ہمارے اعمال سیئہ کو اعمال حسنہ سے تبدیل فرما دے۔ اللہم آمین۔ مولا تمام مسلمان جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، اللہم جو آمین۔ قرضوں میں ڈوبے ہیں انہیں قرضوں سے خلاص عطا کر دے۔ اللہم مولا جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور کر دے، ہمارے گھروں پہ اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرما، ملک پاکستان کو مستحکم فرما، ملک پاکستان کو سالمیت نصیب فرما، میرے ملک پاکستان کو اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما، عالم اسلام کا بول بالا فرما، دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما، فلسطین کے مسلمانوں پہ رحم و کرم فرما، یمن کے مسلمانوں پہ رحم و کرم فرما، مولا کریم میرے ملک کی معیشت کو مضبوط فرما، میرے ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ فرما۔ آج رات کا صدقہ مولا ہماری اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے مولا، آج رات کا صدقہ ہماری تمام نیک جائز تمنائیں دعائیں قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جی بسم قلب عاشق ہے اب پارا پارا، قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، کلفت ہجر و فرقت نے مارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا، اور ذوق عبادت بڑھا تھا، اور ذوق عبادت بڑھا تھا، ہو گیا سما سونا سونا، الوداع الوداع ماہ رمضان، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا، یا ماہ سیام رمضان، پیارے رمضان، رمضان المبارک، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا، اور ذوق عبادت بڑھا تھا، ہو گیا سب سما سونا سونا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ غفران، الوداع الوداع مسجدوں میں بہار آ گئی تھی، مسجدوں میں بہار آ گئی تھی، ذوق در ذوق آتا
نمازی جوق در جوق آتے نمازی ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان. اور علامہ صاحب تشریف فرما ہیں، انہوں نے بارہا اس کی تصدیق کی اور بڑی یعنی وثوق کے ساتھ بڑی ریفرنس کے ساتھ ان اوقات کو بیان کیا اپنے ان خطابات میں کہ بزم افطار بزم افطار سجتی تھی کیسی بزم افطار سجتی تھی کیسی خوب سحری کی رونق بھی ہوتی خوب سحری کی رونق بھی ہوتی سب ساما ہو گیا سونا سونا سب ساما ہو گیا سونا سونا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان. جب گزر جائیں گے ماہ جب گزر جائیں گے ماہ 11 تیری آمد کا پھر شور ہوگا تیری آمد کا پھر شور ہوگا بھروسہ میری زندگی کا کیا بھروسہ میری زندگی کا الوداع الوداع ماہ رمضان اللہ اللہم آمین اللہم آمین. اتار پر یہ کرم تم کرنا ہم سب پہ بھی یہ کرم تم سال آئندہ شاہ امم تم کرنا ہم سب پہ بھی یہ کرم تم مدینے میں رمضان دکھانا تم مدینے میں رمضان دکھانا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ الوداع 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 ماہ غفران الوداع رمضان کرم ہے رمضان رمضان
हमारी और हमारे बच्चों की बेहतर नशोनुमा के लिए प्रोटीन इंतहाई जरूरी है। चिकन इस जरूरत को पूरा करने के लिए कम खर्च और मयारी जरिया है, मगर बदकिस्मती से इस चिकन को जिन तरीकों से ज़बा करके फरोख्त किया जाता है वो इंतहाई नामुनासिब और हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के बरखिलाफ है। व्हाइट मीट इन मसाइल का हल सेहतमंद और साफ सुथरे माहौल में मुतारिफ करवाता है। फ्रेश और हेल्दी चिकन मीट सिर्फ व्हाइट मीट से ही मिल सकता है। व्हाइट मीट सबसे सस्ता, सबसे अच्छा। जैसे सिंधु किनारे उभरे उजाले की पहली किरण, जैसे बरसों बाद नजर आए सब आरज़ुओं का मिलन। हैदराबाद में रिहाइश और आसाइश की नई दुनिया आपके लिए। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद, द गेटवे टू हैदराबाद। M9 मोटरवे पर हैदराबाद टोल प्लाजा के बिल्कुल साथ, जहां है 125 गज, 250 गज और 500 गज के शानदार रिहायशी प्लॉट्स, साथ ही 2000 गज और 3000 गज के आलीशान फार्म हाउस प्लॉट्स। आगाज कीजिए एक नए सफर का, बनाएं अपनी जमीन पर अपना घर। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद। प्लॉट्स की कीमतें आपके बजट के मुताबिक। बहुत आसान बुकिंग, माहाना किस्तों का आगाज 10,000 रुपए से, 5 साल की बेहद आसान किस्तों में अदायगी। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद, खुली फिजा में जिंदगी की तमाम मॉडर्न सहूलतों से आरास्ता। महफूज गेटेड कम्युनिटी, शानदार गोल्फ कोर्स, शाहिद आफरीदी क्रिकेट एकेडमी, आला तरीन टाउन प्लानिंग, 200 फुट चौड़ी मेन बुलेवार्ड, मसाजिद, सरसब्ज पार्क्स, तालीमी इदारे, कमर्शियल मराकज, 24 घंटे भरपूर सिक्योरिटी। कदम रखिए इस नई दुनिया में। आपका घर, आपकी जमीन, जहां मुस्तकबिल बेहद हसीन। रमजान का रम है रमजान, रमजान।